السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ معراج کے متعلق سلسلہ وار یہ سبق ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ 50 نمازوں کا جو آپ کو ہدیہ ملا ہے آپ کی امت نہیں پڑے گی، میں میری امت کو بھگت چکا ہوں، آپ جا کر اسے کم کروائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تو خاموش رہے، کیا کروں، جاؤں واپس یا مکہ مکرمہ چلوں واپس؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر یعنی پھر سے اللہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ یہی سارے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے، 7ویں آسمان پر پہنچے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہاں پر جا کر اب یہ دوسرا سفر یعنی اسی سفر کا ایک ٹکڑا ہے، واپس جا رہے ہیں کہ ذرا کم کراؤں۔ اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ تعالی نے کہا کہ کیسے آنا ہوا، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں بہت زیادہ ہے، اگر کچھ کم فرما دیں۔ اللہ نے کہا فرمایا کہ ٹھیک ہے 45۔ واپس تشریف لائے اسی شان کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجا، نے کہا حضرت جائیے واپس، یہ 45 بھی نہیں پڑھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ بار بار واپس بھیجنے کے بعد اخیر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب یہ جو واپس آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کئی تفصیل ہے، لیکن اب 15ویں شعبان آ رہی ہے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں۔ باقی اگر زندہ رہے انشاءاللہ تو پھر کسی اور وقت میں ساری تفصیل عرض کروں گا۔ اب مختصر میں اسے ختم کر رہا ہوں اس معراج کے سبق کو۔ چنانچہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں لے کر آنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر روکا اور ٹوکا، حضرت یہ 5ویں نہیں پڑھیں گے، آپ کی امت جو ہے 5ویں نہیں پڑھے گی، آپ اور کم کروائیے۔ چنانچہ آپ نے جواب دیا کہ اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ کئی مرتبہ گیا، کم کرواتا گیا، لیکن اب شرم آتی ہے۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان سے 5واں آسمان کی طرف جبریل کا ہاتھ پکڑ کر یوں کہا چلو جبریل، یہ کہا چلو، بس یعنی اب چلو دنیا کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف چلو، یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھ گئے تو غیب سے آواز آئی، پیارے نبی جی آپ کی امت کو 5 نمازیں دی ہیں، لیکن اس کا ثواب میں 50 کے برابر دوں گا، یعنی 50 کے برابر ہے، یعنی ثواب میں 50 کے برابر ہے، اور میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کے غیب کی آواز آئی۔ میرے علم میں اسی طرح متعین اور طے شدہ تھا کہ اصل فرض 5 نمازیں ہیں، اور 50 سے 5 تک یہ بتدریج ترتیب کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر اختیار کی گئی۔ جیسے طبیب اور ڈاکٹر علاج دوائی دیتا ہے، دوائیں کم کرتا جاتا ہے، کم کرتا جاتا ہے، کم کرتا جاتا ہے، کم کرتا جاتا ہے، کبھی پہلے اتنی گولیاں، بعد میں اتنی گولیاں، بعد میں اتنی گولیاں۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ بار بار میرے نبی جی واپس آویں میرے پاس، بار بار آویں، راز و نیاز کی باتیں ہوں، بار بار آویں۔ چنانچہ یہ معاملہ ہوا کہ 5 نمازیں فرض ہو گئی۔ اسی طرح سے آسمانوں سے واپسی ہوئی، لیکن یہ 5 50 کے برابر ہیں۔ آسمانوں سے واپسی ہوئی، اولاً بیت المقدس میں آ کر اترے، اب وہاں پر
یہ جو سواری آسمان سے آئی تھی یہ فلائٹ، اب یہ فلائٹ واپس جائے گی، وہاں جو پرانی فلائٹ کھڑی ہے براق نامی، اس براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے، پہلے ایک بات یاد رکھنا، بیچ میں کچھ واقعات ہوئے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں کچھ وجوہات کی بنا پر، کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اب یعنی بیت المقدس سے واپسی میں مکہ مکرمہ تک آنے میں بھی کچھ تھوڑے بہت واقعات ہوئے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے آگے چل رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا۔ یہ سن کر حیران ہو گئے۔ قریش نے کہا کہ کیا تم ایک ہی رات میں یہاں سے مکہ سے بیت المقدس بھی گئے، وہاں سے آسمانوں پر بھی گئے اور وہاں اوپر تک گئے؟ سب نے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے یہ خواب میں نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ کے جسم کے ساتھ اور جاگتے میں معراج ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں جا کر آیا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا اچھا بتاؤ بیت المقدس میں فلاں دروازہ کیسا ہے، فلاں کھڑکی کیسی ہے؟ جو لوگ دیکھ کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، اور ایک آدھ حضور دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے بتاتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے بتاتے جاتے تھے۔ تو قریش مکہ جو ہے یہ تعجب میں پڑ گئے کہ بیت المقدس تو ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے تو دیکھا نہیں ہے، یہ کیسے، یہ کس طریقے سے ساری چیزیں بتا رہے ہیں؟ یہاں تک کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس کا تو سارا تم نے بتا دیا کہ فلاں دروازے پر ایسا رنگ ہے، فلاں کھڑکی پر ایسا رنگ ہے، سب بتا دیا، یہ بتاؤ کہ واپسی میں آپ نے کوئی خاص بات دیکھی ہو بیت المقدس سے واپسی میں، یہ ہمیں بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپسی میں نے یہ دیکھا ہے کہ شام سے تمہارا یہ قافلہ اونٹ کا آ رہا ہے، اس کا تجارتی قافلہ ہے، وہ گم، اس کا ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا، جب بعد میں مل گیا، اور یہ قافلہ انشاءاللہ بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدھ کے دن پہنچے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پہنچے گا۔ اب بدھ مشرکین مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بدھ کا دن کا انتظار کرو۔ اب بدھ کا دن آیا، جب بدھ کا دن آیا سورج غروب ہونے کا وقت تو ہوا، قافلہ تو آیا نہیں۔ مشرکین مکہ آپس میں کہنے لگے دیکھو بھی سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے، اب تک تو قافلہ آیا نہیں ہے۔ بقیہ تفسیر انشاءاللہ میں کل پوری کر لوں گا، ایک دن میں اور لے لوں گا انشاءاللہ۔ بس اب دعا آج کا سبق میرا یہ ہے کہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ کہ بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے قافلہ کیوں نہیں آیا، کیا وجہ بنی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔